الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے پورے صوبے کے اعتبار سے علماء کرام اور قرآنوں کا جوڑ ہوتا ہے۔ یہ جوڑ بھی ہے اور مشورہ بھی ہے۔ یہاں پر مشورے سے پھر پورے صوبے کے اعتبار سے طلبہ کے، جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، ان کے تشکیلی جوڑ طے ہوتے ہیں تاکہ شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں، تعطیلات میں ہمارے سارے طلبہ اپنے گھر جانے کے بجائے، ادھر ادھر اپنے اوقات ضائع کرنے کے بجائے، ان کے قیمتی اوقات اللہ کے راستے میں لگے اور قرآن مجید بھی جو سنانے کا معمول ہوتا ہے کسی کا نقصان نہ ہو۔ طلبہ کی جماعت میں دو دو کی جوڑیاں بنا دی جاتی ہیں اور پھر یہ اپنے قرآن مجید سننے سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب بات یہ آئی مشورے میں، ہم لوگ بھوپال اجتماع میں گئے تھے، سارے ذمہ دار حضرات بھی تھے، صوبے کے، ناگپور کے علماء کرام بھی تھے۔ وہاں حضرت کی طرف سے اور ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ پورے صوبے کے اعتبار سے تشکیلی جوڑ تو بعد میں ہوں گے، ضلع ضلع، زون زون، جیسا بھی کرتے ہیں، 2-3 ضلعوں کو ملا کر، مگر پورے صوبے کے علماء اور قرآنوں کا ایک جوڑ ہو جائے۔ وہاں پر بھی ہم نے بہت غور و فکر کیا۔ اس کے آنے کے بعد ناگپور میں بھی ہم نے بہت غور و فکر کیا۔ تو ساتھیوں کی رائے یہ آئی کہ ہمارا سہمائی مشورہ لگا ہوا ہے، ہم یہ سہمائی مشورہ کریں، اس کے بعد پھر علماء کرام کا جوڑ کریں، تو اس میں ذرا سی دقت ہوگی، ڈبل سفر کرنا پڑے گا۔ صوبہ ہمارا بہت پھیلا ہوا ہے، کہاں ناگپور، کہاں امبیکا پور۔ تو سب ساتھیوں کی رائے سے، حالانکہ ہماری جوڑ کی نوعیت نہیں ہے، تاکہ آگے کے لیے ہم کوئی ایسی شکل نہ بنائیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ساتھیوں کی متفقہ رائے سے یہ طے کیا گیا کہ اس مرتبہ ہمارے مشورے کے ساتھ ہی علماء کے جوڑ کو ضم کر دیا جائے۔ مگر ہم یہاں پر مشورہ کرنے کے لیے آئے، یہ نہیں کہ ابھی ہم جمع ہو گئے، چھٹی ہو گئی، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو یہیں پر، ابھی آپ آئے نا مشورے میں، اپنے اپنے ضلع کے اعتبار سے 2-2 3-3 ضلع، جو بھی آپ کا معمول ہو جوڑ کرنے کا، طلبہ کا، علماء کا جوڑ طے کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی ترتیب بتائیں گے کس طرح سے کرنا ہے۔ اور دوستو، بزرگوں، ساری چلت پھرت، ساری نقل و حرکت ہے اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور محنت جس طرح سے صالحین کی ہے، انبیاء کی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو پورے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی پوری امت کا، اور پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے۔ اگر امریکہ میں کوئی شخص مرتد ہو کر مر جاتا ہے تو ہندوستان کے ذمہ دار اور ہندوستان کے علماء کرام کے لیے کل قیامت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے عالمی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم سب کو مل کر پورا کرنا ہے۔ اس لیے یہ جوڑ صرف علماء کرام کا جوڑ نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ علماء بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں۔
تاکہ یہ جوڑ میں آپس میں اختلاط رہیں گا تو کام مل جل کر آگے کریں گے اور سب کے سامنے ساری باتیں رہیں گی. علماء آ گئے، ذمہ دار نہیں آئے تو بھائی ہم نے یہ سنا، اب جانے کے بعد چلائیں گے کیسے؟ ذمہ دار آئے، علماء نہیں آئے، ہم نے یہ بات سنی تو جانے کے بعد چلائیں گے کیسے؟ اس لیے سارے ذمہ دار اور سارے علماء کرام کو ایک ساتھ بلایا جا رہا ہے تاکہ سب مل کر سوچے، بیٹھے، فکر کرے، عزائم کرے، کیونکہ سب ذمہ دار ہیں اور سب کو کام کرنا ہے. سب ذمہ دار ہیں اور سب کو کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. اور کسی طرح سے علماء اور عوام کا ربط پیدا ہو جس میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. دوستو بزرگوں، ہماری اس مجلس میں ماشاءاللہ پرانے بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، میں بھی آپ میں سے ایک ساتھی ہوں. ہم سب ایک ہی مدرسے کے. ایک مدرسے کا مطلب ہم سب نے پڑھا ہے، حفظ بھی کیا ہے، مدرسے سے تعلیم بھی حاصل کی ہے. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ علماء اور عوام میں جوڑ پیدا ہوگا تو کام آگے بڑھے گا. اب سوال یہ ہے کہ علماء اور عوام میں جوڑ کیسا پیدا ہو؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام کو عمومیت میں آ کر محنت کرنا ہوگا. کائے میں آ کر؟ کیونکہ علم کی جو مثال دی گئی ہے وہ بادل سے اور بارش کے پانی سے دی گئی ہے. ہمارے حضرت اکثر بیان میں سے فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم اور جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ بادل اور بارش کی طرح. تو اب آپ اس بات کو جانتے ہیں ماشاءاللہ، اہل علم حضرات ہیں، کہ جس زمین پر جو زمین مردہ ہو جاتی ہے اور جس زمین کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بتاؤ وہ زمین چل کر بادل کے نیچے آتی ہے یا بادل چل کر خود جاتے ہیں؟ کیوں دوست؟ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء طالب ہے، مطلوب نہیں ہے. ہمارے علماء کیا ہے؟ ہمارے علماء طالب بنیں گے تو اللہ پھر ان کو مطلوب بھی بنا دے گا. اس لیے عوام اور علماء میں جوڑ کے لیے ہمارے علماء کو زمینی محنت کرنی ہوگی. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. 28 پاروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. عمومیت کے ساتھ قوم میں محنت کر رہے ہیں اور قوم ستا رہی ہے، قوم پریشان کر رہی ہے. یہ جملہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو عوام کے درمیان میں ہو اور جس کو عوام پریشان کر رہی ہے. اور یہ تو طے ہے کہ ہمارے علماء کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ حالات میں، مصیبت میں جو گھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. ثم العلماء، اس کے بعد علماء ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو ان کی مخالفتیں بھی ہوں گی، یہ ستائے بھی جائیں گے، تہمتیں بھی لگیں گی، مگر یہ مقام تو انبیاء کا ہے. ابھی ملیشیا میں مشورہ ہوا، پوری دنیا جمع تھی اور پوری دنیا کے ممالک جمع تھے اور پوری دنیا کے ذمہ دار اور علماء جمع تھے. ہم تو یہاں ایک صوبے کے بیٹھے ہوئے. تو حضرت نے اس مشورے میں آتے ہی یہ بات کہی کہ علماء پر اور کام کرنے والوں پر تہمتوں کا لگنا اور ان کی مخالفت کا ہونا یہ تو انبیاء کا مقام ہے. کس کا مقام ہے؟ بڑی ہمت ملی اس بات سے پورے عملے کو کہ کسی کی مخالفت کی جا رہی ہے، تہمتیں لگ رہی ہیں، تو اس کا مقام بہت بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو انبیاء کا مقام ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کام کرنے والوں سے اور علماء سے عوام کو بدظن کیا جائے تاکہ عوام ان کی نظروں سے ان کا وقار گر جائے اور پھر عوام ان کی بات کو نہ مانے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ کہ مخالفت اس لیے کی جاتی ہے علماء کی اور کام کرنے والوں کی کہ ان کی مخالفت کر کے عوام کے دلوں سے ان کا وقار گھٹا دیا جائے تاکہ عوام ان کی باتوں کو نہ مانے. اور دوسری بنیادی وجہ یہ کہ یہ علماء اور یہ کام کرنے والے جو کام کو لے کر چل رہے ہیں، کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اپنے اوپر لگنے والی تہمتوں کی وجہ سے اور ان پر آنے والے حالات کی وجہ سے اور ان کی مخالفت ہونے کی وجہ سے یہ خود مایوس ہو کر کام سے بیٹھ جائے کہ بھائی اب ہمیں کام نہیں کرنا ہے. کیا کرے کہ پبلک کام نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں ستا رہے ہیں، یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں.
کوئی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ اس لیے قرآن مجید نے جہاں ذمہ داری دی وہاں تسلی بھی دی. وہاں کیا دی؟ ارے کیا دی؟ تسلی بھی دی اور اطمینان بھی دلایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر کلام مجید نازل فرمایا ہے، آپ اس کی تبلیغ کرتے رہیے، اس کی تعلیمات لوگوں میں عام کرتے رہیے، اس کے احکامات کو دنیا میں زندہ کرتے رہیے. ہاں، اب آپ پر جو حالات آئیں گے، جو آپ کی مخالفت ہوں گی، تو ہم وعدہ کرتے ہیں واللہ یعصمک من الناس کہ لوگوں کے شر سے ہم آپ کی حفاظت کریں. یہ جو واقعہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پورا قافلہ آپ کے ساتھ ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ایک جگہ اترے، تھکے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے اور آپ کا ایک دشمن آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے. اس نے حضور کو دیکھا، حضور بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھا. یا محمد، اے محمد، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے یقین کے ساتھ کہا اللہ، کہ مجھے کون بچائے گا؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ حفاظت کون کرے گا؟ ارے حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے ذمہ داری بھی دی اور تسلی بھی دی، اطمینان بھی دلایا، ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں، ہم حفاظت کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا. اب کیا ہوا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، تلوار نیچے گر گئی. حضور نے تلوار اٹھائی، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو کہا آپ تو اچھی تلوار اٹھانے والے ہیں، یعنی آپ معاف کرنے والے ہیں. حضور نے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ذمہ داری بھی دی اور آگے تسلی بھی دی، اطمینان بھی دلایا، واللہ یعصمک من الناس. سمجھ میں آ رہی ہے نا دوستوں بات؟ اور پھر جب ہم نے تمہیں جو کام دیا ہے، اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ تم کام کرو گے. اللہ اکبر. بات سننے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے دوستو. ذمہ داری کا احساس کتنی بڑی چیز ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں زبان میں لکنت تھی. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، فرماتے ہیں حضرت کی بات سمجھنے کے لیے کبھی ہمیں 3 مرتبہ بات کو دہرانا پڑتا تھا، حضرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اتنی لکنت تھی زبان میں. مگر مولانا عبید اللہ صاحب جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، فرماتے ہیں حضرت کے منہ سے جلے ہوئے کباب کی بدبو ہم خود سنتے تھے امت کے غم میں. فرمایا ذمہ داری کا احساس یہ تھا کہ آپ کے انتقال کے وقت اس ذمہ داری کے احساس کے بوجھ کی وجہ سے 30 کلو وزن آپ کا بڑھ گیا تھا. سمجھ میں آ رہی دوستوں بات؟ ذمہ داری کا احساس کسے کہتے ہیں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ساری دنیا میں اللہ نے کام لیا، ذمہ داری، انتقال ہوا اور جنازہ تیار ہوا، اور آپ کی والدہ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، جنازہ لایا گیا والدہ کے سامنے آخری دیدار کے لیے. بہت کم عمر میں دنیا سے جا چکے تھے، کام بہت کیا. آپ کی والدہ نے جنازے کو دیکھا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کیا تو فرمایا میرے بیٹے یوسف نے اللہ کے دین کے خاطر، اس نے ذمہ داری کا ایسا احساس اٹھایا اور بوجھ لیا کہ اللہ کے دین کے خاطر اس نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا کہ میں نے اسے زندگی میں کبھی سکون سے سوتا ہوا نہیں دیکھا، آج اس کے جنازے پر اسے سکون سے سوتا ہوا دیکھا. جب ہمارے علماء عموم کے ساتھ محنت کریں گے، ایک بہت بڑے عالم دین نے بات فرمائی کہ ہمارا خصوص ہمارے عموم کی وجہ سے. ہمارا خصوص کس کی وجہ سے؟ ارے خصوص کس کی وجہ سے؟ کہ خصوص عموم کی وجہ سے. ہمیں خاص تو عوام نے بنایا نا، ہمارے فضائل یہ بات الگ ہے سر آنکھوں پر. تو ہمارا خصوص کس کی وجہ سے؟ عموم کی وجہ سے. ہمارے علماء جب عوام میں گھس کر چل کر محنت کریں گے تو یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عملے کو ایسا تیار کرے گا کہ عملہ ان کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کر دے. اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے محنت کرنے والوں کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ایمان اور اعمال کی محنت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو محبت کا وعدہ رکھا ہے، لوگوں کے دلوں میں بے غرض محبت اللہ پیدا کرے گا.
آج محبت جو پیدا ہوتی ہے کیسائی کی ہوتی ہے؟ کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے. کوئی آدمی کسی مقام پر ہے، مسند پر ہے، جب تک کام ہے جب تک محبت ہے، اور کرسی سے اتر گیا تو پوچھتے بھی نہیں، سلام بھی نہیں کرتے. تو فرمایا محنت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں کیسی محبت پیدا کریں گے؟ بے غرض. اور اللہ اس طرح سے انہیں عملہ عطا فرمائیں گے کہ جس کا یہ تصور نہیں کر سکتے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ تھا، لمبا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چاروں طرف کفر اور شرک کی گھٹا ہے، اور دنیا اور انسانیت جہالت میں مبتلا ہے. یہ جہالت کافور کیسے ہوں گی اور میری بات کون مانے گا؟ اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انت اول من تدعو انا اول من استجیب. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے مجھے دعوت دیجئے، آپ سب سے پہلے آپ کی بات میرے سامنے پیش کیجئے، دنیا مانے نہ مانے سب سے پہلے آپ کی دعوت پر میں لبیک کہوں. سب سے پہلے آپ کی دعوت پر کون لبیک کہوں؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ مالدار خاتون تھی کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے تاجر ان سے مال خرچ کیا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دیا کہ ایک دن فرمانے لگی اللہ کے نبی، بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود سارا مال اور سارا سرمایہ آپ کے دین پر لگا چکی ہوں، اب گھر پہ فاقہ آ گیا. اب گھر پر کیا آ گیا؟ کہ اب گھر پر فاقہ آ گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی کی ضرورت پڑی، ہم سب جانتے ہیں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آپ نے وحی کے فرشتے کو دیکھا اور آپ پسینے میں شرابور ہوئے اور آپ نے کہا زمیلونی دسترونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے موٹا کپڑا اڑا دو. اس لیے ٹینشن میں اور بیماری کے وقت میں چادر اوڑھ کر سونا سنت ہے، اس سے رنج اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں. اس سے رنج و غم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلکے ہو جاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ آپ کی خوبیاں بیان فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسے قدموں میں ڈالیں گے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، ہم سب نے کتابوں میں دعا پڑھی، کیا مشکات شریف، کیا بخاری شریف، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اسی طرح سے دعا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری آل کے رزق کو کیسا کر دے؟ بقدر کفایت عطا فرما. تو بعض علماء نے فرمایا یہاں آل سے مراد علماء کرام ہیں. آل سے مراد کون ہے؟ علماء کرام ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سے اپنے دین کی اور اپنے علم کی خدمت لینا ہے. اپنے دین کی اور اپنے علم کی کیا کرنا ہے؟ خدمت لینا ہے. تو دوستو بزرگوں، یہ ہمارے علماء، کام کرنے والے علماء، ایک ایک عالم ایک ایک عالم ہے اور بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر آ جائے اور اپنے آپ کو ہم ذمہ دار سمجھ کر، عالم کا اور ملکوں کا ذمہ دار سمجھ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا بن جائے. اس کے لیے یہاں پر جمع کیا جاتا ہے اور اس کے لیے عزائم کرائے جاتے ہیں اور اس کے لیے نقل و حرکت کی جاتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. قرآن مجید نے جہاں بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. مفتی یعقوب صاحب کے بیان میں اکثر علماء نے سنی ہوں گی یہ بات کہ بنو اسرائیل کہ کیسے تھے کہ اکثریت ایسی تھی جو گناہ میں، سرکشی میں، سود کے کھانے میں عادی ہو چکے تھے اور اس پر جلدی کرتے تھے. بہت بری حرکت وہ کرتے تھے، سرکشی کر کے، گناہ کر کے، سود کھا کے. ان کی مذمتیں بیان کی گئی، لیکن آگے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
علماء کے موجود ہوتے ہوئے، اللہ والوں کے موجود ہوتے ہوئے یہ اس طرح کے گناہ میں کیوں مبتلا ہوئے؟ یہ علماء انہیں روکتے کیوں نہیں؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ ان کا سود کھانا اور ان کا گناہ کرنا اور ان کی سرکشی کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، مگر آگے کی بات، جو علماء ان کو نہیں روک رہے ہیں یہ ان گناہ کرنے والوں سے نہیں روک کر بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں روک کر کیا کر رہے ہیں؟ بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری! اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ داخل ہونے لگے۔ کہاں داخل ہونے لگے؟ مدینہ منورہ۔ تو دیکھا کہ عورتیں وہ جو نقلی بال کی چوٹیاں ہوتی ہیں نا، کچھ بچیاں نقلی بال کی چوٹیاں اپنے سروں پر باندھی ہوئی تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے۔ جمعے کا دن جیسی آیا آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ناراضگی کے ساتھ پوچھا این علماؤکم این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ یہ علماء سمجھاتے کیوں نہیں کہ عورتیں اور بچیاں اس طرح کی چوٹیاں باندھ رہی ہیں؟ عورتیں اور بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ اس طرح کی چوٹیاں باندھ رہی ہیں۔ تو ذمہ داری ہے کہ ہم جس علاقے میں ہیں، جس محلے میں ہیں، جس شہر اور جس ملک میں ہیں، کم سے کم وہاں کی معاشرت کی تو فکر کر لیں کہ کتنی پاکیزہ اور نورانی معاشرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امت اور امت کے مرد اور امت کی عورتیں اور خصوصاً امت کے جوان اور جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں اس پاکیزہ معاشرت کو چھوڑ کر اس کو اپنائے ہوئے مغربی تہذیب کو اور یورپین کلچر کو۔ وہ مغرب جہاں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے کہ ڈوبتا ہوا سورج اعلان کرتا ہے یہاں کے تو میں بھی ڈوب گیا، اور تم نے اسی کلچر کو اختیار کیا، اسی معاشرت کو اختیار کیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یاد رکھنے کی بات ہے ہمارے علماء کرام بڑے، ان کا مقام بڑا اور ان کی ذمہ داری بھی بڑی، اور اللہ معاف کرے ذمہ داری کو پورا نہ کرنے پر پکڑ بھی بڑی۔ تو ایک بات تو یہ آپ سے متعلق ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ طے کریں سارے عالم کے اعتبار سے ذمہ داری کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی دوستو بزرگوں؟ مولانا یوسف صاحب ابھی تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے سال کی تشکیل ہو رہی ہے، دوسرے سال کی تشکیل ہو رہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بعض علماء کو ملکوں میں بھیجا زندگی کی تشکیل کر کے کہ زندگی لگانا ہے وہاں پر۔ وہاں سعید خان صاحب نے پوری زندگی لگا دی، حجاز میں کام کھڑا کر دیا عربوں میں۔ سمجھ میں آ رہی دوستو؟ ایک عالم دین حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک ملک میں بھیجا، ملک کے حالات بگڑے، ملک والوں نے کہا تم چلے جاؤ اپنے ملک میں۔ کہا میں کیسے جاؤں گا، حضرت سے میں موت پر بیعت کر کے آیا ہوں کہ موت تک اس ملک میں جموں۔ تو ہمارے علماء ان سے درخواست ہے کہ عالم کے اعتبار سے نیت کریں، اور جہاں ہے وہاں کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے، ہماری ذمہ داری ہے وہاں کی معاشرت کو دینی معاشرت بنانا۔ اور آگے جس کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا گیا، آپ حضرات اس کے لیے حلقے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مدرسے میں دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے علماء کی دو ذمہ داری ہیں۔ کتنی ذمہ داری ہیں؟ دو ذمہ داری، مکاتب کے ذریعے اور مدارس کے ذریعے آدم سازی اور سیرت سازی ہو۔ جو طلبہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ طلبہ امانت ہے، یہ طلبہ کو صرف علم نہ دیا جائے بلکہ ان کی تربیت بھی ہو، اور ابھی سے ان کو عالم کی ذمہ داری پورا کرنے کا احساس بھی دلایا جائے۔ تو اب ہمارے پاس سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ شعبان رمضان میں جو ہمارے طلبہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں یہ طلبہ اپنی تعطیلات کو اللہ کے راستے میں گزاریں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اپنے ضلعوں کے اعتبار سے، کسی ضلع میں طلبہ کم ہیں، مدارس کم ہیں، تو 2 ضلع 3 ضلع جوڑ کر ہمیں جوڑ کرنا ہے، طلبہ کے تشکیلی جوڑ۔ کون سے جوڑ؟ اس جوڑ میں ہمیں طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو، علماء کرام کو، ائمہ کرام کو
4 قسم کے لوگوں کو جوڑنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ائمہ کرام کو تو بلائیں گے ہم نے، اور بہت سارے لوگ یہاں پر آ بھی نہیں سکے، اس لیے علماء، ائمہ، طلبہ اور ان کے اساتذہ کو جوڑنا ہے، اور ساتھ میں کام کرنے والے ذمہ دار۔ جمعرات جمعے کو یہ جوڑ کرنا ہے ان کی چھٹیوں کی پوری رعایت کرتے ہوئے۔ اب یہ جوڑ انشاءاللہ اثر کا جو بیان ہوگا اس کے بعد آپ کو حلقے لگا کر طے کرنا ہے، ہر ضلع کے اعتبار سے ذمہ دار اور پرانے بیٹھ جائے اور جوڑ کو طے کر کے یہاں خبر کر دیں، تاکہ پھر جوڑوں کو سنبھالنے کے لیے یہاں سے ترتیب بن جائے، حفاظ بھی اس میں ہم شامل کر لیں۔ اب دیکھو دوستو بزرگوں، نظام الدین میں آخری جو سہمائی مشورہ ہوا اس میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالعظیم صاحب، انہوں نے علماء اور طلبہ کی نشست ان کے ذمے میں آئی، تو انہوں نے فرمایا کام جڑ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا، کام جڑ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک کہ عصری طلبہ یعنی جو اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں اور مدارس کے طلبہ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں دونوں کی تعداد برابر نہ ہو، دونوں کی تعداد کیا نہ ہو جائے۔ ہمیں ابھی تک شکایت ہے ہمارے یہاں مدارس نہیں ہے، ہمارے یہاں طلبہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے اپنی اولادوں کو مدارس میں داخل نہیں کیا۔ اب تو یہ تشکیل کی جا رہی ہے ہمارے حضرت کی طرف سے کہ ہم اپنی اولادوں کو داخل کریں مدارس میں، سمجھ رہے؟ ان کو سی اے بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، جمن کلن بناتے ہیں، ان کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، سمجھ میں آ رہی دوستو بات؟ تو اپنی اولادوں کو مدارس میں داخل کر کے علماء کی، حفاظ کی تعداد کو بڑھانا ہے، وارثین انبیاء کی تعداد کو بڑھانا ہے، حاملین قرآن کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی۔ تو یہ طلبہ کا کام، یہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، یقین مانیے یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کا فیوچر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس گئے، قاری اظہار صاحب بھی ساتھ میں تھے، کہا حضرت آپ اپنے مدرسے سے 24 گھنٹے کی جماعتیں نکالنا شروع کر دیجئے۔ فرماتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب نے مولانا الیاس صاحب کو اتنی زور سے ڈانٹا، قاری اظہار صاحب کہتے ہیں ڈر ڈلنے لگا کہیں چھت نہ پھٹ جائے، اتنی زور سے ڈانٹا۔ کیا بات کر کے آئے، لے کر آئے کہ طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنج و غم اور فکر، فرمایا وہاں الیاس صاحب نے اتنی افادیت بتلائی اور اتنی منت سماجت کی کہ جس مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے ڈانٹا تھا اسی مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے یہ وعدہ کر لیا کہ مولوی الیاس میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے مدرسے سے طلبہ کی 24 گھنٹے کی جماعت نکلی۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اب واپسی ہوئی تو قاری اظہار صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت سے، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے کیا کر دیا؟ کمال کر دیا۔ تو فرماتے قاری صاحب یہ کہنا تھا مولانا الیاس صاحب نے مجھے، جتنا مفتی کفایت اللہ صاحب نے مولانا الیاس صاحب کو زور سے ڈانٹا تھا نا، کہ اس سے زیادہ زور سے مولانا الیاس صاحب نے مجھے ڈانٹا، اور کہا میں نے کیا کہ اللہ نے کیا۔ کہا تم کام کو فکر کے ساتھ کرتے رہو، علماء، ائمہ، طلبہ اللہ تمہارے ہاتھوں پر کھڑا کر دیں، یہ تمہارا عملہ بنیں گے، یہ ہاتھ پیر بنیں گے۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ابھی سے ان کے اندر فکر پیدا ہو گئی۔ ہم نے دیکھا ہمارے ایسے ساتھیوں کو جو مظاہر میں تھے، ندوے میں تھے، دارالعلوم دیوبند میں تھے، پڑھائی کے زمانے سے جب فکر کو اوڑا اور تعلیم میں بھی آگے، محنت میں بھی آگے، آج وہ ملکوں میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، اور ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور ملکوں پر علماء کو اور مدارس کو تیار کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ فرماتے تھے، دیکھو کیسی عجیب مثال، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، ہمارے اکابرین میں سے، تو مولانا عبید اللہ صاحب جامعہ مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے، وہاں اسد اللہ صاحب اس وقت ناظم تھے۔ تو مولانا کو فکر ہوئی، آپ علماء کرام جانتے ہیں مظاہر میں، ندوے میں، دارالعلوم میں آس پاس ہوٹلیں ہیں، ہم لوگ وہاں ناشتہ کرنے بھی جایا کرتے تھے، کھانا کھانے بھی جایا کرتے تھے۔ تو فکر ہوئی یہ ہوٹل والے، ہم ان کا کھاتے ہیں مگر یہ نمازوں سے دور، شریعت سے دور، سنتوں سے دور، ان پر کون محنت کرے گا اور ان کی کون فکر کرے گا؟ ایک جذبہ تھا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے ان سب سے کہا کہ بھائی تم سب کا ایک جوڑ ہے، ایک اجتماع ہے، اجتماع طے کر لیا۔ حضرت ناظم صاحب کو پتہ لگا
تو ناظم صاحب نے بلایا، عبید اللہ تم نے یہ کیا کیا؟ ہم سے پوچھا بھی نہیں، اجتماع کو طے کر لیا۔ چلو تمہاری سوچ اور تمہارا جذبہ اچھا ہے، بتاؤ یہ اجتماع ہوگا کیسے؟ مجمع آئے گا، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کے سونے کا انتظام کرنا ہے۔ وہاں عبید اللہ صاحب نے کہا حضرت میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک شیروانی، وہ شیروانی میں بیچ دوں گا، اور میری جو پیٹی ہے نا امی ابا نے جو دیا جس میں اپنا سامان رکھتا ہوں وہ پیٹی بیچ دوں گا اور اس کو بیچ کے اجتماع کروں۔ اللہ اکبر۔ اب ناظم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عبید اللہ اگر تمہارا یہ جذبہ ہے تو تمہارے ساتھ مل کر اس اجتماع کو ہم کریں گے اور اجتماع کے سارے اخراجات ہم برداشت کریں۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا زکریا صاحب سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے یعنی جامعہ مظاہر علوم کے طلبہ کی جماعت دارالعلوم دیوبند جائے اور اس میں اساتذہ بھی ہو، بڑے طلبہ بھی ہوں، اور اس میں عبید اللہ ضرور، اس میں عبید اللہ ضرور۔ تو ہمارے طلبہ ان پر محنت ہوں گی تو پتہ نہیں کتنے طلبہ مولانا الیاس صاحب جیسی فکروں کو لے کر دنیا میں جائیں گے، اور مولانا عبید اللہ صاحب جیسے جذبے ان کے اندر پیٹیوں کو بیچنے کے اور شیروانی کو بیچنے کے بنے گے۔ کیوں بھائی ہوں گا نہیں ہوں گا؟ اور دیکھو دوستو بزرگوں، سب سے بڑی قدردان ذات اللہ کی ہے، وکان اللہ شاکرا علیم۔ ہم اپنے مقام کو اتنا نہیں گھٹا سکتے کہ یہ حقیر سی دنیا اور یہ حقیر سے دنیا دار ہماری قدردانی کرے، ہم ان سے مطالبہ کریں۔ سب سے بڑا قدردان کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قدردانی کریں گے تو یہ دنیا اور اہل دنیا یہ تو قدموں میں آ جائیں گے۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا نا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں جو گل نے کیا جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ تو دوستو بزرگوں، ہم یہ طے کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، سارے عالم میں اس ذمہ داری کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ اور جیسے حضرت کی بات، ہمارے علماء کی ذمہ داری کہ مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے علماء کو اور طلباء کو تیار کرنا، عالم کے لیے، ملکوں کے لیے۔ بات دوستو زیادہ لمبی نہیں کرتے، آخری بات، ہمارے علماء کے ساتھ ہمارے پرانے ذمہ دار حضرات بھی ہیں۔ کام آپس کے جوڑ کے ساتھ ہوگا۔ کام کیسے ہوگا؟ آپس کے جوڑ کے ساتھ۔ اس لیے ہم سب کو مل جل کر یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ داروں سے ہماری یہ درخواست ہے، یہ علماء کو اپنے آنکھوں کا، اپنے سروں کا تاج بنا کر لے کر چلے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ علماء جو بھی ہیں، جیسے بھی ہے تو ہمارے ہی۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی دوستوں بات؟ ساتھ تو ہمارا ہی دے رہے ہیں، کام تو ہمارے ساتھ ہی مل کر کر رہے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری، انہوں نے فرمایا کہ مخلص کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلص کے اخلاص کا امتحان لیتا ہے کہ ایک عملہ کام کرتے کرتے پرانا ہو جاتا ہے، ایک عملہ کام کرتے کرتے پرانا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی عملے میں کچھ اہل علم کو اور کام کرنے والوں کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ پرانے کام کرنے والوں سے بڑھ کر آگے کام کرے۔ فرمایا یہاں اخلاص کا امتحان ہوتا ہے۔ عملہ اگر ان کے تابع ہو جائے، سننا بات دھیان سے، عملہ اگر ان کے تابع ہو جائے تو یہ عملہ مخلص ہے، اور یہ عملہ ان کام کرنے والوں کی، آنے والے علماء کی مخالفت شروع کر دے تو پھر اس عملے کا اخلاص ختم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی عملے کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے علماء، ہمارے کام کرنے والے اپنے سروں کا تاج بنا کر انہیں چلے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ معاف کرے، ذرا برابر علماء سے بدگمانی، حضرت کا ملفوظ ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ دعوت کے عالی مبارک محنت سے اللہ جس کو محروم کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، علماء کی نفرت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ علماء کی برائیاں اور علماء کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو علماء ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کام کرنے والے ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر، ان کو آگے رکھ کر، کیونکہ یہ علماء ہی ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ دیکھو یاد رکھنا دوستو، بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے
किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी हलके में, किसी भी मस्जिद में उलमा का काम में ना होना, किसका काम में ना होना? उलमा का काम में ना होना। हमारे हजरत फरमाते हैं ये उलमा की कमी नहीं है बल्कि दीन की कमी है। आपके दीन में कमी है इसलिए उलमा नजर नहीं आ रहे। काय में कमी है? आपके दीन में कमी है इसलिए उलमा नजर नहीं आ रहे। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं तो चाहता हूँ इस काम की सरपरस्ती और जिम्मेदारी उलमा किराम पर रहे। अगर इस काम की सरपरस्ती उलमा किराम ना करे और जिम्मेदारी को उलमा किराम लेकर ना चले तो मुझे डर है ये काम कहीं फिरका ना बन जाए। उलमा के बगैर ये काम और काम करने वाले कोई फिरका बनकर काम करने ना लगे, क्योंकि उलमा ही नहीं रहेंगे तो रहनुमाई कौन करेंगे, और उलमा ही नहीं रहेंगे तो रहबरी कौन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, उलमा पर भी बड़ी जिम्मेदारी है और ये काम करने वालों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। जो बात बताई जा रही है, जो हिदायत हमारे बड़ों की तरफ से दी जा रही है, इसके मुताबिक मशवरे के ताबे करके हम सारे कामों को करें इंशाअल्लाह। तो हमारे जितने उलमा किराम यहाँ पर आए हुए हैं इनसे दरख्वास्त है कि अपनी तरतीब बनाएं, और सबसे बड़ी और सबसे पहली तरतीब ये है कि हम ये तय करें सारे आलम में इंशाअल्लाह हमें जाना है, और सारे आलम में जाकर अल्लाह के दीन की मेहनत को करना है, और सारे आलम में जाकर मदारिस और मकातिब को कायम करना है, और इन मदारिस और मकातिब के जरिए से उलमा इकराम को तैयार करना है, आदम साजी और सीरत साजी करना है। और दूसरी बात, आज आप जोड़ में हैं, इंशाअल्लाह असर के बयान के बाद हल्के लगाए जाएंगे। आप हजरात पहले तश्कील होंगी, तश्कील के बाद हल्के लगाए जाएंगे। हल्के के बाद आप हजरात को अपने ज़िलों के एतबार से, या जहाँ मदारिस या तलबा कम है, 2-2, 3-3 ज़िले जुड़कर बैठ जाए, जैसे इससे पहले की तरतीब बताई गई थी। 2-2, 3-3 ज़िले जुड़कर मिलकर बैठकर अपने यहाँ जुमेरात और जुमा छुट्टी की पूरी रियायत करते हुए उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़, तलबा और इनके साथ कुछ काम करने वाले, इनका मिलकर जोड़ तय करें, और जोड़ का दिन और तारीख आप पर्ची पर लिखकर यहाँ पर दे दें इंशाअल्लाह। फिर आगे उसकी तरतीब बनाई जाएगी, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।